اے قارعہ تیرے شان، اے واقعہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آج سبق آموز خبروں میں ہم کیا کیا دیکھ سکتے ہیں، آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ زوردار دھماکے کے بعد راکھ اور پتھر دور دور تک جا گرے، جبکہ پہاڑی سے لاوے کا اخراج شروع ہو گیا۔ 22 مئی کو ہونے والے آتش فشاں کے دھماکے میں تقریباً 2500 مکانات تباہ ہو گئے۔ WHO کے مطابق دنیا میں 29% مرد اور 9% عورتیں تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ یہ جو زمین کے اندر آپ کا جب سب سے اوپر والی سرفیس جس پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس کو ہم لوگ کرسٹ کہتے ہیں، اس کے نیچے ہوتا ہے مینٹل، اور مینٹل کے اندر ہوتا ہے کور، جس سے ان کے ذہن پر دباؤ پڑتا ہے اور وہ ڈپریشن، ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بچے کی غذائی عادات جو اس کی ابتدائی عمر میں ڈالی جاتی ہیں وہ اس کے موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ اوکاڑا شہر اور گرد و نواح میں شدید طوفان اور تیز بارش سے مختلف حادثات میں 14 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سندھ میں ڈہرکی کے قریب 2 مسافر ٹرینوں میں تصادم، 50 سے زائد افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو جو ہے FGRF کی طرف سے یہ سپورٹنگ مل جائے کہ انہیں ان کے گھر تک پہنچا دیا جائے۔ سب سے پہلے ڈھیرکی کے قریب ہونے والا جو ٹرین کا افسوسناک حادثہ ہے اس کو ہم سبق آموز خبروں میں شامل کرتے ہیں، اور یہ بڑا ہی افسوسناک صدمہ دینے والا واقعہ ہوا، اور 2 ٹرینیں جو آپس میں ٹکرا گئی ہیں، اور اب تک کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق 50 سے زائد افراد یہ دنیا سے چلے گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعے کے متعلق آئیے پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ اسلامی بھائیوں کے تاثرات بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ سندھ میں ڈہرکی کے قریب 2 مسافر ٹرینوں میں تصادم، 50 سے زائد افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی۔ حادثے کے بعد جائے وقوع پر فوراً ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی FGRF کے نوجوانوں نے یہاں پر پہنچ کر زخمیوں کی مدد کی اور ریسکیو عملے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی عاشقان رسول سے عرض ہے کہ فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کریں۔ زخمیوں کو مختلف ہاسپٹلز میں منتقل کیا گیا، جہاں کچھ شدید زخمی مسافروں کی حالت نازک ہے۔ کئی مسافر گھنٹوں تک بوگیوں میں پھنسے رہے اور زخموں کی تاب سے چیخو پکار کرتے رہے۔ ریلوے ذرائع کے مطابق حادثے کے بعد ملت ایکسپریس کی 8 اور دوسری ٹرین کی انجن سمیت 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، جبکہ کچھ بوگیاں کھائی میں جا گریں۔ ملت ایکسپریس کراچی سے سرگودا، جبکہ سامنے سے آنے والی ٹرین راولپنڈی سے کراچی جا رہی تھی۔ حادثے کے بعد اپ اور ڈاؤن ٹریکس پر ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والی دوسری ٹرین کے ڈرائیور کا کہنا ہے کہ رات 3:40 کا وقت تھا۔ حادثے والی ٹرین کے ڈبے گرے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر بریک لگانے کی کوشش کی لیکن گاڑی نہیں رکی۔ اللہ کرم کرے، اللہ کرم کرے۔ میں اس حادثے میں جو بھی مسلمان انتقال کر گئے ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو بے حساب مغفرت سے نوازے، سب کو غریق رحمت فرمائے۔ اللہ کریم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو زخمی ہوئے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے، ان کے زخم جلد از جلد درست ہو جائیں، ایک صحت مند، اچھی، نیکیوں بھری طویل زندگی اللہ انہیں عطا فرمائے۔ اور میں تمام لواحقین جو ہیں، جن کے عزیز اقارب جو ہیں، جن کے لوگ انتقال کر گئے، ان کے عزیزوں سے میں تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کو صبر بھی دے اور صبر پہ اجر بھی عطا فرمائے۔ اس واقعے کی جب خبر امیل سنت کو پہنچی تو آپ نے ایک دعایا پیغام بھی دیا، اس کے ساتھ ہی جو امیل سنت نے ایک دعایا پیغام اور جو ایک ویڈیو چلی تھی، وائرل بھی ہوئی، اس میں آپ نے FGRF کے اسلامی بھائیوں کو بھی ایک تاکید فرمائی۔ وہ کیا تاکید تھی، آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ویلفیئر کے شعبے FGRF کے تمام اسلامی بھائی
जो कुर्बो जवार में शक्कर के और डेढ़की के, वो मेहरबानी करके जल्दी जल्दी पहुंचे और अपने इन दुखियारे भाइयों आका की दुखियारी उम्मत की खिदमत में लग जाए। अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। तो माशाअल्लाह दावत इस्लामी के शोबे FGRF के इस्लामी भाई भी पहुँचे और इस परेशान हाल जो लोग थे इनकी किस तरह कोशिश की गई मदद करने की, वो भी इंशाल्लाह आपको बताने हम जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हमारे लिए, बड़ा इसमें दर्स भी है, बड़ा इसमें हमारे लिए सबक भी है कि ट्रेन के हादसात जो हैं ये कोई पहला हादसा भी नहीं है। दुनिया में ट्रेन के हादसात होते रहते हैं और मेरी इत्तला के मुताबिक तकरीबन सालाना ईयरली मोर देन 5,000 से ज़्यादा लोग ये ट्रेन हादसों में हलाक हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। और एक और तज़िया इस तरह का भी मिला है मुझे कि एक्सीडेंट जिसको कहते हैं, एक्सीडेंट में हर 100 मिनट में एक हलाकत दुनिया भर में होती है और वो इतनी ज़्यादा बाद वक़्त हलाकतें हो जाती हैं कि अल-अमान वल हफ़ीज़। तो ज़ाहिर है कि ये एक अफसोसनाक और अलमनाक वाक़या हुआ। कभी जहाज़ के गिरने का वाक़या हम सुनते हैं, कभी ट्रेन के हादसे का वाक़या सुनते हैं, तो कभी कारें आपस में टकरा जाती हैं, कभी बस खाई में गिर जाती है। इसमें हमारे लिए सबक है, इबरत है कि जो जा रहे होते हैं डेफिनेटली एक इनका किसी के ज़हन में भी नहीं होता कि मैं जो भी मतलब एक मोबाइल का कहने को कह रहा हूँ कि ओवर बहुत कम लोग होते होंगे जो इसके एक मेंटली तौर पर प्रिपेयर होते होंगे। हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो सकता है, खुदा ना खास्ता कुछ हादसा हो जाए तो मैं तौबा कर लूँ, इस्तिग़फ़ार कर लूँ, कुछ इस तरह की तरकीब करके निकलूँ। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। बड़ी मतलब कि हम एक अपनी धुन में सफ़र करते हैं। हालांकि सफ़र के ताल्लुक़ से रफ़ीक़ुल हरमैन में बड़े प्यारे तरीक़ेकार लिखा हुआ है उसमें कि किस तरह मतलब कि हमें सफ़र करना चाहिए, नमाज़ें कौन सी नफल नमाज पढ़कर और कौन की सूरतें वगैरह पढ़कर हमें निकलना चाहिए घर से। तो इंशाल्लाह इससे खैर व आफ़ियत वाला मामला रहता है। घर से क्या पढ़ कर निकलना चाहिए, इससे भी खैर व आफ़ियत वाला मामला रहता है, जो किताबों में लिखा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी तो जो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, जो दुनिया से चले गए, जो ज़ख्मी अल्लाह उन्हें सेहत अता करे। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि अब आप ट्रेन में नहीं बैठेंगे, आप जहाज़ में नहीं बैठेंगे, आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे। तो बैठना है और ये भी नहीं पता कि जो हम बैठ रहे हैं ये हमारा कोई आखिरी सफ़र होगा, क्या होगा, वी डोंट नो। लेकिन वाक़यात हो रहे हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमें इनसे इबरत भी लेनी चाहिए, सबक भी लेना चाहिए। लिहाजा मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जब भी आप सफ़र की तरकीब बनाएं, यानी घर से निकलते बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़कर घर से निकलना चाहिए। और ये घर से पढ़ कर निकलेंगे तो इंशाअल्लाह हिफाजत भी रहेगी, खैरियत भी रहेगी, अल्लाह ने चाहा। और इस तरह तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हुए रहें, सवारी की दुआ पढ़ें, तजदीद ईमान कर लें, या अल्लाह अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया हो तो उसे तौबा करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा। इसी तरह दौरान सफ़र गुनाहों से बचें, जहाज़ों में या दीगर ट्रेनों में, अब तो बसों में भी बदकिस्मती के साथ फ़िल्में, ड्रामे, गाने बाजों का सिलसिला रहता है। ये हादसे हमें सीखने का मौका भी तो देते हैं ना, समझने का मौका देते हैं कि हादसा तो हादसा है ना, एक्सीडेंट इमीडिएट होता है, ठा करके गाड़ियाँ टकराती हैं, ब्रिज से गिर जाती हैं, खाइयों में चली जाती हैं, ऐसा अचानक ही हो रहा होता है, शोर मशरा होता है, कोई बच जाता है तो कोई दुनिया से चला जाता है। तो जब उस वक्त तो बहुत क्या चांस मिलता होगा आदमी को। तो ये अगर पहले से ही हम जहन बना कर रखें, सफ़र के दौरान गुनाहों से बचें, नेकियां करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला खैर 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 का मामला रहेगा। FGRF के इस्लामी भाई की क्या कोशिशें रही हैं, आइए वो भी सुनते हैं।
جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا FGRF کے ہمارے ذمہ داران وہاں پہنچ چکے ہیں اور 100 سے زیادہ ہمارے والنٹیئر وہاں کاموں میں مصروف ہیں. تو ریسکیو کرنے والوں کو، زخمیوں کو وہاں پر ان کی کچھ مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے کھانا پانی وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں. وہ لوگ کہ جو صحیح و سلامت بچ تو گئے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنا سامان اٹھا کر وہ لوگ اپنے گھروں تک چلے جائیں. الحمدللہ FGRF کے تحت ایسے لوگوں کی ہم نے لسٹیں بنائی ہیں. 135 افراد کے نام ہمارے پاس آ گئے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو جو ہے FGRF کی طرف سے یہ سپورٹنگ مل جائے کہ انہیں ان کے گھر تک پہنچا دیا جائے اور ان کے جو اخراجات ہوں وہ FGRF کے تحت انہیں پیش کر دیے جائیں. انتقال ہو جانے والوں کے روایت کی تعزیت بھی کریں گے اور جو لوگ اس وقت مریض ہیں، جو کہ زخمی ہیں، ان کی انشاءاللہ عیادت بھی کریں گے. یاد رکھیں عیادت و تعزیت بھی سنتیں ہیں اور الحمدللہ FGRF اس سنت پر بھی عمل کرنے کا جذبہ رکھتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یوں الحمدللہ کوشش کی گئی ہے اسلامی بھائیوں نے اپنے طور پر. اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک کوشش ہی ہے دکھیاری امت کی خدمت کی. اللہ ان سب کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے. حاجی عبدالحبیب ہے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے لیتے ہیں اپڈیٹس کے FGRF کے تحت کیا کیا کوششیں کی گئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حاجی عبدالحبیب، الحمدللہ، کیا آپ کے معلومات میں حضر؟ جب سے یہ حادثہ ہوا ہے ذمہ داران سے ہم رابطے میں ہیں اور اس کے بعد یہ چونکہ حادثہ جو ہے یہ شہر سے تھوڑا دور ہوا ہے، یہ ریتی اسٹیشن کے قریب ہے، جو کہ یوں سمجھ لیجیے کہ پنجاب سے آئے تو سندھ کا سب سے پہلا ریلوے اسٹیشن بنتا ہے اور یہ دہرکی سے بھی کچھ آگے ہے. تو وہ ایک ایسا پربارات علاقہ نہیں ہے، تو وہاں پہنچتے بھی ہمارے اسلامی بھائیوں کو ٹائم لگا. اور جیسے ابھی شفاعت بھائی بتا رہے تھے کہ 100 کے قریب والنٹیئرز وہاں موجود تھے اور چونکہ ریسکیو کا کام آرمی وغیرہ اور وہاں کی حکومتی اداروں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، لیکن صرف ان کو ملبے سے یا ٹرین سے نکالنا نہیں ہے، اس کے بعد بھی بہت سارے معاملات ہیں. مسافر ہیں، سامان نہیں بچا ہوگا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا، گھر پہنچے کیسے، تو اس کا کیا ہوگا. تو ہم نے کیش لے کر بھی ہماری ٹیمیں روانہ کی کہ جس کو ضرورت ہے ان کو کرائے کا پیسے دیں، ان کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں. اچھا پھر اب چونکہ زخمی بہت ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ رات تک ہم یہ بھی فائنل کر لیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو بلڈ دینے کی ضرورت ہے، بلڈ کی نیڈ ہے، ہماری ڈاکٹر مجلس بھی ان کاموں میں ایکٹیو ہوگی کہ جس میں انشاءاللہ مزید وہاں علاج معالجے میں اگر کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں کی یا ہاسپٹل کے لوگوں کی تو ہم مدد کر رہے ہیں. ہم کافی دنوں سے الحمدللہ کام کر رہے تھے کہ ہم اپنے والنٹیئرز کو، ماشاءاللہ آپ سے ہی سیکھا ہے کہ امن میں ہی جنگ کی تیاری ہوتی ہے، تو کچھ ایسے والنٹیئرز ہم پورے پاکستان میں تیار کر لیں کہ وہ اس طرح کے حادثات میں ہمارے حکومت کے اداروں کا ہاتھ بٹا سکیں. کیونکہ بعض اوقات اداروں کو بھی پہنچنے میں دیر لگتی ہے، ہمارے ذمہ داران تو پورے پاکستان میں پھیلے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ہزاروں ایسے اسلامی بھائی تیار کر لیں جو ریسکیو کے ٹرینڈ ہو جائیں. یعنی بلڈنگ گر جائے، اللہ نہ کرے، ٹرین کا حادثہ ہے، گاڑی کا حادثہ ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، تو لوگوں کو نکالنا کیسے، کیونکہ لوگوں کو نکالنا بھی نہیں آتا. نکالتے وقت بھی وہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ چھوٹا زخمی بڑا زخمی ہو جاتا ہے، اس کی ڈیمیجز اور بڑھ جاتے ہیں. تو ہم نے وہ ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا، کراچی میں بھی ہوئی، دیگر شہروں میں بھی ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلے چند ماہ ہمیں لگیں گے، لیکن اللہ کرم کرے گا تو وہ دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہم یہ فیسلٹی دیں گے کہ ہمارے پاس ٹرین اسلامی بھائی ہوں گے جو کسی بھی حادثے کی صورت میں انشاءاللہ وہ پہنچ کر ریسکیو کا کام بھی کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ کرے کہ اس طرح کے حادثات کی نوبت ہی نہ آئے. ایک ڈبے میں بتایا گیا کہ پوری بارات تھی، دلہن اور باراتی سارے تھے اور اسی کے ساتھ بھی حادثہ ہوا ہے. اب میں اس میں باقی بچے ہیں تو واقعی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. لوگ کہتے ہیں جہاز بڑا ڈینجرس ہے، ٹرین میں سفر کرنا چاہیے، آنی ہوگی تو کہیں بھی آ جائے گی. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچ کر، اور جس طرح آپ نے فرمایا توبہ کر کے دعائیں پڑھ کے ہی سفر کی ابتدا کرنی چاہیے. غفلت کا دورہ ہے اور سفر میں بھی ہمیں موت یاد آتی نہیں ہے، جبکہ ایک سفر ہمیں واقعی موت کی یاد دلاتا ہے. جہاز میں بھی اچھی خاصی مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ موت کی یاد آتی ہے. اب ماحول کی بات ہوتی ہے، دعوت اسلامی کے تو الحمدللہ یہ نیکی کی دعوت کا ایک دینی ماحول ہے، وہاں پر تو اس طرح کی ہمیں سوچ دی جاتی ہے تاکہ مطلب کہ جب سفر شروع ہو تو گھر سے ہی دعا، ذکر و اذکار اور اس طرح معافی تلافی وغیرہ کر کے نکلا جائے کہ کیا پتہ یہ سفر آخری سفر ہو.
ماشاء اللہ عزوجل سلسلہ سبق آموز خبریں بہت اچھا ہے. نگران شورا شہر سے جب کبھی ایسا حادثہ ہوتا ہے یا ٹرین کا حادثہ ہو یا کوئی بھی حادثہ ہو تو لوگ جو ہے فوراً ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کچھ مدری فروشات فرمائیں کہ وہاں موجود لوگوں کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا ویڈیوز بنانی چاہیے یا ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو بچانا چاہیے؟ اور اس حوالے سے مزید کچھ مدری فروشات فرما دیں کہ فوری طور پر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس وقت جو لوگ زخمی ہیں یا جو بھی وہاں کے جو حالات ہیں تو اس کے مطابق تو ان کو اس بات سے کیا غرض ہے کہ آپ ان کی مووی بنا رہے ہیں؟ ان کو تو ہیلپ ہی چاہیے، مدد ہی چاہیے، ان کو تو اس پریشانی سے کسی صورت نکالا جائے. کوئی باقاعدہ کوئی ضرورت کی، جیسے کہ کوئی ایسا ادارہ ہے یا کوئی ایسے لوگ ہیں جنہیں فوراً وہاں کے مناظر بھیجنے ہیں کہ بھائی یہاں یہ حالات ہے، وہ ایک الگ ہے. لیکن لوگ صرف اور صرف اپنے پیجز پر لگانے کے لیے کہ اس طرح ہماری ویڈیو پہلے لگ جائے گی، ہمارے امیجز پہلے لگ جائیں گے تو ہمارے لائکس بڑھ جائیں گے، یہ درست نہیں ہے. امت کی خیر خواہی کا اللہ ہمیں جذبہ نصیب فرمائے. اور الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے. تو یہ تو بہت پریکٹس ہو رہی ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں، لیکن کرنا نہیں چاہیے. یہ مطلب اس ٹائم پر تو باقاعدہ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے وہ تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہ رفیق الحرمین الحمدللہ میرے پاس ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اگلے سیگمنٹ یا ویڈیو کی طرف جانے کے ساتھ ساتھ پہلے میں آپ کو رفیق الحرمین سے وہ باتیں بیان کر دوں جو سفر کے وقت بہت ضروری ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دیکھیے پیج نمبر ہے 41. ایک تو یہ ذرا دکھائیے گا، ذرا کلوز کیجیے گا پلیز. ایک تو یہ پیج نمبر 40 پر یہ دعا ہے. یہ دعا انشاءاللہ جب جہاز میں بیٹھے دعا پڑھ لیا کریں. اور پھر اس کے بعد آپ یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں. تو یہاں لکھا ہے میرے سنت نے کہ ریل یا بس یا کار وغیرہ میں بسم اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ سب تین بار، لا الہ الا اللہ ایک بار، پھر یہ قرآنی دعا پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل سواری ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رہے گی. دعا یہ ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. یہ دعا ہمارے یہاں تو دعوت اسلامی میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی بچوں کو یاد ہوتی ہے الحمدللہ. تو یہ دعا سفر کی دعا مشہور ہے، یہ پڑھ لینی چاہیے. جب کسی منزل پر اترے تو 2 رکعت نفل پڑھیں کہ اگر وقت مقروع نہ ہو تو سنت ہے. یہ بھی اس میں الحمدللہ ہمارے لیے بڑا ہی سبق آموز بات یہاں موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ چلتے وقت یہ دعا پڑھیں. یہ دعا پیج نمبر 39 پر. اب چونکہ ایک موضوع ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بھی عرض کر دوں. لکھتے ہیں امیر سنت جب سفر پر جانے لگے تو اس طرح رخصت ہو جیسے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. چلتے وقت یہ دعا پڑھیے، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب وسوء المنظر فی المال والاہل والولد. واپسی تک مال اور اہل و عیال محفوظ رہیں گے. لباس سفر پہن کر، یعنی سفر کے لیے نکلتے وقت جو آپ نے کپڑے پہننے ہیں، لباس سفر پہن کر اگر وقت مقروع نہ ہو تو گھر میں 4 رکعت نفل الحمد اور قل سے پڑھ کر باہر نکلیں. وہ رکعتیں واپسی تک اہل و مال کی نگہبانی کریں گی، حفاظت کریں گی. گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اور قل یا ایھا الکافرون سے قل اعوذ برب الناس تک تبت کے سوا 5 صورتیں سب بسم اللہ کے ساتھ پڑھیے. آخر میں بھی بسم اللہ شریف پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل راستے بھر آرام رہے گا. نیز اس وقت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد،
ترجمہ کنزُ الایمان، بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو. ایک بار پڑھ لے بالخیر واپس آئے گا. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو اللہ توفیق دے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حادثہ افسوسناک حادثہ، ہمیں جو سیکھنا چاہیے وہ سیکھ لیں. میرے آگے پروگرام ہیں، ویڈیوز ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ تک میں یہ بات پہنچا، یہ سیکھ لیں. ایک تو رہا تھا تازہ ہوتا ہے، لوگ خبریں وغیرہ دیکھتے ہیں اور نیوز وغیرہ کے تعلق سے معلومات دیتے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن آج آپ اور میں سواری پر سوار ہو سکتے ہیں، کل بھی آپ کو مجھے سواری پر سوار ہونا پڑ سکتا ہے، ہمیں بھی سفر درپیش ہو سکتا ہے. تو یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں اور قرآن، حدیث اور بزرگوں کی بتائی باتیں ہیں جس پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو خیر و عافیت رہے گی. تو یہ پیج نمبر 39 رفیق الحرمین، پیج نمبر 39 سے آپ پیج نمبر 41 تک پڑھ لیں، بلکہ پیج نمبر 42 کو بھی پڑھ لیں. یا سمدو 134 بار روزانہ پڑھیے، بھوک اور پیاس سے امن رہے گا. دیکھیے یہ سفر کے تعلق سے بڑی پیاری پیاری اس میں ہدایات موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں. دوسری خبر جو میرے پاس موجود ہے وہ بچوں کے تعلق سے ہے. ہمارے یہاں بچوں کو شروع سے ہی کچھ اس طرح کی غذائیں دی جاتی ہیں جو آگے جا کر ان کے لیے بڑی نقصان کا باعث بنتی ہیں یا بن سکتی ہیں. وہ خبر کیا ہے، آئیے پہلے اس کی رپورٹ دیں. موٹاپے کی جڑیں زندگی کے پہلے سال سے جڑی ہوتی ہیں. نئی تحقیق، بچے کی ابتدائی سال اس کی زندگی کے اہم ترین سال ہوتے ہیں. اس کا دماغ ابتدائی سالوں میں قریب 80% تک مکمل ہو جاتا ہے. بچے کا مزاج اور مستقبل کی بہت سی عادات بھی تکمیل پا لیتی ہیں. ایک امریکی یونیورسٹی میں ہونے والی نئی تحقیق میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ بچے کی غذائی عادات جو اس کی ابتدائی عمر میں ڈالی جاتی ہیں وہ اس کے موٹاپے کا باعث بنتی ہیں. اس حوالے سے ماہرین نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ماں بچے کے ابتدائی عمر میں ہی اس کو صحت بخش غذاؤں کی طرف مائل کرے، کیونکہ ابتدائی عمر کی یہ عادات مستقبل میں اس کو موٹاپے اور دیگر مسائل سے محفوظ رکھیں گی. تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سافٹ ڈرنک، چاکلیٹ، پروسیس فوڈ، مٹھائیاں وغیرہ 2 سال سے کم عمر بچوں کو دینے سے اجتناب کرنا چاہیے. صحت مند اشیاء جیسے پھل، سبزیاں وغیرہ دینے سے نہ صرف بچے کا وزن مستقبل میں قابو میں رہے گا بلکہ اس کی بہتر غذائی عادات بھی قائم ہوں گی جو اس کو بڑی عمر میں موٹاپے اور دیگر امراض سے محفوظ رکھیں گی. جی ڈاکٹر سلمان، اب اس رپورٹ میں جس طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں، مگر گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں اس کا کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے. یعنی الٹ سے مراد میری یہ ہے کہ جن باتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا جس کی وجہ سے بچوں میں پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں، وہ تو چیزیں گھر میں ہو رہی ہیں. اچھا، جو کہا گیا کہ یہ کریں گے تو صحت مند رہیں گے، اس طرف گھر میں بچوں کی طرف توجہ، بچے کھاتے بھی نہیں ہیں اور ہم کھلانے میں اتنی زیادہ شاید کوشش نہیں کر رہے ہوتے. اور آئے دن بچے صبح اٹھتے ہی جیلی کھولتے ہیں، چاکلیٹ کھولتے ہیں، چپس کھولتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھولتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے مطلب کہ وہ صحت کو نقصان دینے والے جوسز کے ڈبے کھول لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ اس معاملے میں جو پوری رپورٹ ابھی آپ نے دیکھی، آپ ہمارے ناظرین کو کیا ہدایت فرمائیں گے؟ اچھا، اس میں جو ایک اسٹیٹسٹکس ہے وہ پبلشڈ ہوئی 2017 کے اندر، اور 1.6 بلین 1.6 بلین کتنا ہوتا ہے یہ؟ اب یہ 1.6 بلین سمجھ لیں 16 1.5 کروڑ، ارب. ہاں کم و بیش. یہ ٹوٹل پاپولیشن کے اندر لوگ جو ہیں اوبیسٹی کی طرف ہیں، یعنی موٹاپے کی طرف ہیں، اور ان کی عمر 18 سال سے کم ہے. 18 سے کم ہے. ایک اس میں سے جو 5 سال سے کم ہے وہ 640 ملین ہے. 640 ملین 6.5 پونے 7 کروڑ کم و بیش اس طرح. تو 5 سال سے 6 کروڑ سے زیادہ ہو گئے. یہ سمجھ لیں 5 سال سے کم کا ایج گروپ ہے. اب اس میں 2 کیٹیگری ہوتی ہے کہ ایک کیٹیگری کے کچھ بچے پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں موٹے، وزن بھی زیادہ ہوتا ہے. اس میں پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ والد والدہ یا دادی دادا یا نانی نانا ان میں فیملی کی ہسٹری تو موجود نہیں ہے. اگر کسی میں، کیونکہ اس کو رول آؤٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے معاشرے میں، کہ ایک بچے کی فیملی کے اندر جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے کہ جینیٹیکلی طور پہ اس کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے
کچھ میٹابولک سنڈروم ہوتے ہیں، جیسے کولیسٹرول اس کا بچپن میں ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور لپڈ بھی اس کا بچپن میں ہی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. والد ہیں یا والدہ ہیں، دادی دادا، اگر کوئی موٹا تھا تو یہ کہ اس میں بچے میں آ سکتا ہے، یہ بھی ایک تعداد ہے. اب یہ بچہ نہ کھائے تب بھی یہ موٹا ہی ہوتا ہے، اور یہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں فیس کر رہا ہوتا ہے. یقیناً اس بچے کو موٹا بولا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے. تو کیونکہ یقیناً غلط ہی ہے. ایک اس میں جو لنک جو لکھا ہوا ہے کہ اس کا موٹاپا ڈائریکٹ لنک کرتا ہے ٹو اینگزائٹی کے ڈس آرڈر سے، یعنی بچے کو انزائٹی ہو جاتی ہے لائف ٹائم، یعنی وہ زندگی بھر ہمیشہ وہ پریشان اور گھبراہٹ، پریشان، گھبراہٹ لوگوں میں سے بھاگنا، بیہیویئر میں چینجز، تو لوگوں سے سائیکولوجیکل. ملے گا جلے گا نہیں کہ لوگ اس کو چار باتیں سنائیں گے. یہ تو وہ کیٹیگری ہو گئی جس میں فیملی ہسٹری موجود ہے. ٹھیک ہے. ایک اس کو تو ہم رول آؤٹ کر دیتے ہیں. اس میں والدین کو توجہ دینی ہوگی کہ ڈاکٹر سے چیک اپ کرا لیں فوری طور پہ، تاکہ یہ اس کی جلدی تشخیص ہو جائے اور اس کی مینیج ہو جائے کیس. یعنی یہ اس وقت پتہ چل سکتا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، برتھ ایٹ دا ٹائم آف برتھ، اس کا جب ویٹ کیا جاتا ہے، اگر ویٹ پریکٹس سے ابھی جیسے جس کے والدہ ہے، اگر وہ پیدائش سے پہلے اگر اس کو ڈائبٹک ہو گئے، جسٹیشنل ڈائبٹیز کہلا جاتی ہے، تو اس کی جو اولاد اگر پیدا ہوئی تو ممکنہ صورتوں میں اس کا وزن زیادہ ڈائبٹک، ذیابیطس اور شوگر، یہ تینوں ایک ہی کا نام ہے یا الگ الگ ہے؟ ڈائبٹک، ذیابیطس اور شوگر یہ تینوں ایک ہی ہیں. صحیح ورڈ جو ہے ڈائبٹک ہی ہے انگلش میں، وہ ذیابیطس اردو میں بول دیتے ہیں. شوگر وہ اس کے اندر خون میں آ رہی ہوتی ہے تو اس لیے وہ شوگر ورڈ بول دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے تینوں ایک ہی تینوں نام. ایک ہی ہیں. اوکے. تو فیمیل والدہ کو اگر ڈورنگ پریگنینسی جسٹیشنل ڈائبٹیز کہلاتی ہے، اگر ہو گئی تو بچہ بھی بچے کا چانس ہوتا ہے کہ اوور ویٹ بچہ اس کا پیدا ہو. ٹھیک. ایک یہ تو تو ماں ایسا کو چاہیے کہ اپنے آپ کو شوگر کی بیماری سے بچا کر رکھے. والدہ کو تو ڈورنگ پورے 9 مہینے ہر طرح کی ڈائٹ کا بہت اچھا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، مانیٹر کرنا ہوتا ہے. نہیں مانیٹر ہوتا تو اس کی کمپلیکیشن بچے میں بھی آ جاتی ہیں. ایک کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو سیلف انڈیوسڈ ہے. WHO نے 2018 سے لے کے 2030 تک یہ سلوگن دیا ہے کہ مور ایکٹیو پیپل فار مور ہیلدیئر ورلڈ. جتنے ایکٹیو لوگ ہوں گے اتنی ہیلدی سوسائٹی ہوگی، صحت مند معاشرہ بنے گا. یہ 2018 سے 2030 تک کا یہ WHO کا سلوگن ہے. آن بہاف آف دس دوبارہ کہہ دیں. مور ایکٹیو پیپل فار مور ہیلدیئر پیپل. یعنی جتنے ایکٹیو ہوں گے، اچھے فعال ہوں گے، مصروف رہتے ہوں گے، وہ ہوں گے، اتنا ہی معاشرہ صحت مند رہے گا. ہوگا. یہ 2018 سے 2030 تک کا WHO ایک کا میسج ہے، سلوگن ہے جو انہوں نے گورنمنٹ وغیرہ کو کیا ہے امپلیمنٹ کریں تاکہ لوگوں میں ایکٹیویٹی بڑھے. اوکے. تو اب یہ جو کیٹیگری اب جس پہ ڈسکشن ہم کریں گے، جس بچے کی غذا، پیدائش کے فوراً بعد جو ہے کہ بچہ جو دودھ لے رہا ہوتا ہے اگر والدہ کا نہیں لے پا رہا تو جو اس کا ٹاپ فیڈ شروع کیا جاتا ہے. تو جیسے وہ فارمولیٹڈ ملک جو ہوتا ہے، یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا نے شروع کیا گھر میں تو وہی ملک یا فارمولیٹڈ ملک بچے کو بھی شروع کر دیا گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پیدائش کے فوراً بعد چائلڈ اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کرنے کے بعد وہ اس بچے کو کون سی فیڈ لینی ہے، اس کا وزن کتنا آ رہا ہے، اس کی فیڈ کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو یہاں سے لے کے چلنا چاہیے. اور پھر 6 مہینے کے بعد بچے میں کھانے پینے کی صلاحیت ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. اب کھانا پینا بھی جو انیشیل سجیسٹ کیا جاتا ہے وہ جو ہوتا ہے کہ کھچڑی ہے، کیلا ہے، نرم غذا گھر کی بنی ہوئی. میکسیمم ڈاکٹر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم باہر کی چیزوں سے بچے کو بچا کر رکھیں. سب یہ باہر اگرچہ بڑوں کے لیے بھی یہ باری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہم پرٹیکولر ایک بچوں پر اس وقت ہم بات چیت کر رہے ہیں تو بچوں کو ان طرح کی باہر کی چیزوں سے ہم بچا کر گھر کے اندر ہی جو قدرتی غذائیں ہیں، جو جس کو آپ نے کھچڑی کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور نرم غذائیں کہہ رہے ہیں، وہی ارینجمنٹ کر کے کھلانا چاہیے. یہی کھلانا چاہیے. اور دوسرا ایسا ابھی چونکہ اب جو جنریشن ہے نا، اب یہ جو گرو کرے گی یا آئے گی یا ہوگی، تو ان کے لیے اب جو پروسیس فوڈ مارکیٹ میں بہت زیادہ اویلیبل، یہ بنا بنایا کھانا ان کا اویلیبل ہے تو ایزیلی کوکڈ ہو جاتا ہے. ایزیلی گھر میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی، باہر سے لیا، ڈبی کھولی اور ڈبا کھولا اور دے دیا. تو اب اس پہ توجہ دلانی تھی. یہ لوگ یہ اگر ان میں پرابلم، اگر اوبیسٹی اور وزن کا بڑھنا ٹوٹل الگ چیز ہے. وزن بڑھنا از ڈفرینٹ،
ओबेसिटी होना वो टोटली डिफरेंट है। ओबेसिटी मोटापा, हाँ, मोटापा जो है वो टोटल डिफरेंट है, वजन का बढ़ जाना अलग है। तो इसमें भी बहुत वैरायटी है, थोड़ा इसमें डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन लुब्बे लुबाब समझाने की नियत ये है कि शुरू से ही अगर डाइट का हर वेट वाले का पेट हो ये जरूरी नहीं है, नहीं है मगर हर पेट वाले का वेट जरूर होता है। जी। किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहा था तो उसमें 23 साल के लड़के की डेथ सर्टिफिकेट भी बना हुआ रखा हुआ था, तो उसकी मैंने डिटेल चेक की तो उसको बचपन से ही शुगर भी थी और कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसका इंतकाल हुआ है। 23 साल। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डाइट की वजह से सारी है। अब ये ओवर ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, बाहर के जूस, प्रोसेस्ड फूड और इजीली अवेलेबल जो मार्केट के अंदर जो बच्चों के बने बनाए फूड आजकल अवेलेबल होते हैं, इसका इस्तेमाल हो रहा होता है, तो बच्चे हेल्दी बज़ाहिर तो नजर आ रहे होते हैं बट वो उतने हेल्दी होते नहीं है। अच्छा, बच्चों के ताल्लुक से जो भी बात हो रही है, इसमें अब फैमिलीज को, वालिदा को, घर वालों को हम यही मशवरा देंगे कि मेहरबानी कर कर अपने घर में ऐसी इस तरह की चीजें ना ही हो तो बेहतर है। यानी हम क्या करते हैं कि अपनी किसी एक बच्ची या बच्चे को हम कहते हैं बेटा वजन कम करना है, डाइट करें, ये करें, वो करें, उसका वजन बढ़ रहा है, उसके साथ जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो जिस दस्तरखान पर बैठकर बच्चा हमारे साथ खाना खा रहा है, वहां पर ये तरह तरह की चीजें मौजूद हैं, सारे घर वाले मिलकर वही खा रहे, उसको कह रहे आपने नहीं खाना, तो ये उसके लिए बड़ी आजमाइश है, बड़ी आजमाइश है। तो ये तमाम तर चीजों को गौर करना चाहिए कि अगर वैसे ना हो दस्तरखान पे ऐसी चीजें कि जिससे हमारे सेहत को नुकसान पहुंचता है, यही सबसे ज्यादा बेहतर है। रही बात बच्चों की, तो बच्चों को अपनी इन तमाम तर चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, ये अजीब व गरीब किस्म के चिप्स, मुझे तो ये नहीं समझ में आती कि चिप्स की कॉस्ट में आता कैसा है, लेकिन आता है। अच्छा, बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म के फ्रेंच फ्राइज लाकर ये खाते हैं, तो देखते ही जैसे कि अपने को जो है ना वॉमिटिंग जैसा हो जाए, लेकिन बच्चे खा रहे होते मजे ले लेकर। तो ये क्या घर वालों को नहीं समझ में आता कि यार ये सब क्या हो रहा है, जो मतलब कि ना सफाई ना सुथराई, ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर बच्चों में इस तरह के प्रॉब्लम, और फिर बच्चों के ये प्रॉब्लम आगे तक फिर इनके साथ चलते हैं, जो हमारी रिपोर्ट का एक वो नतीजा था। तो मेहरबानी कर अपनी इन तमाम तर जो घर की आदतें हैं बच्चों के साथ जो हमने की हैं, कि बच्चा शुरू से ही इन चीजों का आदी बन जाता है। कहते हैं बच्चा रहता नहीं है, बच्चा रोता है, तो उसको ऑल्टरनेट दें, उसकी आदत निकल जाएगी। अगर आप उसको रोता हुआ दे देंगे ये चीजें जिसके लिए रो रहा है, तो फिर ये जो आगे जाकर रोएगा ना, और फिर इसकी वजह से जो आप और हम रोएंगे, उसका मामला कुछ और ही है। तो बेहतर यही है कि अभी उसको समझ ही नहीं आ रही, अभी आपको समझ आ रही है, कल बड़ा होकर ये कह देगा कि भाई मुझे नहीं समझ, आपको तो समझ आती थी, मुझे चीजें देने की क्या जरूरत थी। अभी से मान जाए। एक और डॉक्टर साहब आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा, जरा रिपोर्ट दिखाइए। इंसदाद तंबाकू नोशी का आलमी दिन, सिगरेट पीने वालों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तंबाकू के इस्तेमाल के रोकथाम का आलमी दिन मनाया गया। आलमी इदारा सेहत की जानिब से हर साल 31 मई को तंबाकू नोशी से इंसानी सेहत को होने वाले नुकसान से मुतल्लिक आगाही फराम की जाती है। WHO के मुताबिक दुनिया में 29% मर्द और 9% औरतें तंबाकू नोशी करते हैं। माहिरीन के मुताबिक एक फर्द जब सिगरेट पीता है तो न सिर्फ वो बल्कि इसके अतराफ में रहने वाले अफराद, खास तौर पर बच्चे, सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। माहिरीन का कहना है कि तंबाकू नोशी करने वाले के फेफड़े मुतासिर होने के बायस इसको कोरोना लगने के इम्कानात 50% ज्यादा होते हैं। माहिरीन ने हुकूमत से अपील की है कि मुल्क में 18 साल से कम उम्र बच्चों को सिगरेट बेचने पर पाबंदी को यकीनी बनाएं और मुल्क के मुस्तकबिल को सेहतमंद और महफूज बनाएं। दुनिया में योमिया 18 अरब सिगरेट फरोख्त होते हैं, जबकि पाकिस्तान में 1 अरब 60 करोड़ 70 लाख सिगरेट फरोख्त होते हैं। जबकि दुनिया भर में मुंह और गले के कैंसर के केसेस में भी बहुत इजाफा हुआ है। वाज़ेह रहे कि सिगरेट नोशी के बायस दुनिया भर में सालाना 80 लाख अमवात होती हैं। दुनिया में सालाना 80 लाख अमवात हो रही हैं, सालाना, ईयरली 80 लाख सालाना, एक बार की नहीं। कोरोना, सिगरेट की अमवात, कोरोना से होने वाली अमवात, सिगरेट से होने वाली अमवात, तज्जिया करें। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी अपनी एक जो मालूमात के तहत अर्ज कर रहा हूँ, शायद ये दुनिया का वाहिद यानी सिंगल प्रोडक्ट है जिस पर प्रोडक्ट करने वाले यानी बनाने वाले ने ये लिखा हुआ है
کہ ہمارے اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے سے آپ کو موت ہو سکتی ہے. یعنی اس کے سائیڈ ایفیکٹ اس پروڈکٹ میں لکھے ہوئے ہیں. اتنا بڑا منہ بنا ہوا ہوتا ہے, ایک کینسر ہو جائے گا, یہ سگریٹ پیے گے تو یہ ہو جائے گا. اتنے بڑے بڑے, میرے وہ ایئرپورٹ پہ کہیں آتے جاتے نظر پڑی تھی کہ وہ ڈبوں پر اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہوتا ہے اسموکنگ کا کہ یہ اس سے موت ہو جاتی ہے یا موت ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ سوچئے کہ دنیا میں پر ڈے 18 ارب سگریٹ فروخت ہوتے ہیں. 18 ارب, 7.5 ارب کی آبادی ہے دنیا میں کم و بیش, مورولے 7.5 ارب کی آبادی. تو بچے اور بچوں کو بھی نکال دیں تو بہت ایک اچھا خاصا فگر نکل جائے گا. ہر عورت بھی نہیں پیتی ہوگی, حالانکہ عورتیں اور فیمیل اب سگریٹ پی رہی ہیں, جیسے شاید کہہ سکتے ہیں مردوں سے پیچھے نہ ہو, یہ پی رہی ہیں ٹھیک ٹھاک. لیکن آپ سوچئے کہ 18 ارب روزانہ کی سگریٹیں بکتی ہیں, اور پاکستان میں 1 ارب 60 کروڑ 70 لاکھ سگریٹ فروخت ہوتے ہیں. یہ تو وہ فگر ہوگا جو ان کے پر ریکارڈ پر آیا ہوا ہوگا. 1 ارب, پاکستان کی کل آبادی 22 کروڑ بتائی جاتی ہے, اس میں سے چلے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکال دیں تو آپ سوچئے کہ 20 کروڑ یا 15 کروڑ لوگوں میں 1 ارب 60 کروڑ 70 لاکھ سگریٹیں بک رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جب دنیا بھر میں منہ اور گلے کے کینسر کے کیسز میں بھی بہت اضافہ ہو رہا ہے, واضح ہے کہ سگریٹ نوشی کے بعد دنیا میں سالانہ 80 لاکھ اموات ہوتی ہیں. یہ پورا جو فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے بیان کیا, جو ہمارے کو جو ملا وہ ہم نے آپ تک پہنچایا. سچ جھوٹ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ بکنا بند نہیں ہوتی, اس کی سیل بند نہیں ہوتی. میری ایک اپنی پرسنل مشورہ ہے جو بھی اتھارٹیز ہیں, اول تو یہ کہ کسی صورت لوگوں کو اس سے روکا جائے, کیونکہ اس کے نقصان ہی نقصان ہے. مزید انشاءاللہ ڈاکٹر سلمان سے بھی اس کا کچھ فیڈ بیک لیں گے. نقصان ہی نقصان ہے, پھیپڑوں کو نقصان, سینے کو نقصان, پیسوں کو نقصان. اخلاقی طور پر آج تک یہ سگریٹ درست نہیں مانی گئی ہے. کوئی بھی کسی معزز دینی نیک یا آج بھی ہماری سوسائٹی میں, یعنی ہم اگر اپنے پاکستان کے اور اس کے اطراف کی اگر ہم بات کریں تو آج بھی اولاد اپنے والدین کے آگے سگریٹ پینے کو پسند نہیں کرتی, والدین سے چھپ کر پیتی ہے. امام صاحب سامنے آئیں گے تو روک لیں گے, پیر صاحب سامنے آئیں گے تو چھپا دیں گے. اچھا یہ بتاتا چلو کہ اگر کوئی سگریٹ چھپا دیتا ہے, جیسے آپ سامنے سے آئے اور کسی نے سگریٹ چھپا لی, تو مہربانی کر کے اس کو یہ بولنا نہیں کیا چھپا رہے ہو, پتہ ہے سگریٹ پی رہے ہو. تو یہ جو آپ نے کہہ دیا نا, تو یہ چھپانے کا سلسلہ بھی بند ہو جائے. اب ان کو پتا تو میں سگریٹ پیتا ہوں. اگر یہ بھی ایک کچھ بھی ہے, کوئی رسپیکٹ کا ایک تو انداز تو ہے کہ یار یہ آپ کی عزت کر رہا ہے اور آپ کے سامنے سگریٹ چھپا رہا ہے. مگر یہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیوں آپ سگریٹ چھپا رہے ہیں, کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ یہ سگریٹ پینا اچھی عادت نہیں ہے. مسجد میں کون سگریٹ پیتا ہے؟ بلکہ اب تو ایئرپورٹ پہ جاؤ نا, یہ بھی کمال ہے, تماشا ہے. یہ سگریٹ والوں کے لیے بڑی عبرت کی بات بیان کر رہا ہوں. ابھی آپ سگریٹ, یہ جو آپ ایئرپورٹ پہ جائیں تو بڑے بڑے ایئرپورٹس پر اس وقت اسموکنگ کے ایریاز الگ بنے ہوئے ہیں. سگریٹ پینی ہے اندر چلے جاؤ, ادھر سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ آپ کی وجہ سے لوگوں کی صحت برباد ہوگی. الگ ان کے کاؤنٹ, ان کے کیبینیں الگ بنی ہوئی ہیں, کیبینوں میں جا کے سگریٹ پیو. باہر سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے, جہاز میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے, بہت ساری جگہ پہ سگریٹ پینے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے. اور مسلمان مسجد میں کہاں سگریٹ پیتا ہے؟ الحمدللہ یہ اب بھی مسلمان کو اتنی ہے کہ میں نے مسجد کے اندر یوں سگریٹ پیتے دیکھا نہیں ہے, جو مسجد جس کو کہتے ہیں, مسجد کے اندر لوگ سگریٹ پیتے ہوں. تو یہ بری عادت ہے, بد اخلاقی ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. پیسے برباد ہوتے ہیں, صحت برباد ہوتی ہے, بہت کچھ اس کے نقصانات ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب جو لوگ گھر میں سگریٹ پیتے ہیں اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ایسے اس کو بولتے گھر میں پیتے ہیں, باہر پیتے ہیں, یا کسی انوائرمنٹ میں پیتے ہیں, تو ایک تو ماحولیاتی آلودگی میں یہ اضافہ کرتے ہیں. ایک سیکنڈ جو ہے اس کو بولتے ہیں پیسو اسموکنگ. اگر کوئی بھی بندہ گھر کے اندر پی رہا ہے, اس کے کمرے میں یا ایریا کے اندر اسموک موجود ہے, دھواں موجود ہے, یا پینے کے بعد رہ گیا, دھواں فوراً ختم نہیں ہوتا, اس کے بچے کا ایکسپوجر ہوگا. اس کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہوں گے, سگریٹ کے دھوئیں کے اندر جتنے کارسینوجینک کیمیکل ہوتے ہیں, کارسینوجینک کیمیکل سے مطلب یہ ہے کہ وہ کیمیکل جو کینسر کسی بھی قسم کا پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں,
تو اس کی بہت لمبی لسٹ ہے، کیمیکلز کی تعداد ہے کہ یہ سارے کیمیکل کا ایکسپوجر ہونے کا رسک ہے. تو پیسو اسموکنگ، کلوز انوائرمنٹ میں پی لینا، بچوں کا ایکسپوجر ہو جانا، پھر اس کے بعد گھر کے بڑوں کا ہو جانا، تو یہ نہ پیتے ہوئے بھی سگریٹ کے ایکسپوجر ان کا ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کے اندر جو ہے پھیپھڑوں کے امراض ان کے اندر بھی پائے جا رہے ہوتے ہیں. اور جو اسموکرز ہوتے ہیں، جو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو سب سے زیادہ جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ دل کے امراض زیادہ ایگریویٹ. کسی جو نان اسموکر ہوتا ہے دل کے امراض کو تھوڑا ڈیلے ہوتے ہیں، اسموکر کے اندر اور جلدی ہو جاتے ہیں. پھر پلس لائف لانگ ان کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں، اگر 55-60 سال کی ایج میں اس کو کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، اکثر پیشنٹ ایسے ہیں کہ ان کو ڈیورنگ دا سرجری یا بیفور دا سرجری چیک اپ وغیرہ ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ان کے لنگس کا ایک سائڈ کولیپسڈ ہے. ایک کینسر تو سب کے نالج میں ہے، پتہ ہے گا، لیکن کوئی ایسا آرگن نہیں ہے جو اسموکنگ کی وجہ سے بچتا ہے. لیکن ایک کینسر ایسا ہے جس کو بولتے ہیں پینکریاٹک کینسر، لوبلبے کا کینسر. یہ وہ کینسر ہے جو صرف زیادہ تر اسموکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا ہال مارک سمٹم یہ ہے کہ اس کی علامتیں آپ کو پتہ نہیں لگ رہی ہوتی ہیں. جب یہ بالکل آخری کے سٹیج میں پہنچ جاتا ہے تب جا کے پتہ لگتا ہے کہ آپ اس چیز کے کینسر میں مبتلا ہیں. اب یہاں سے ریورسل بہت مشکل ہے. کیا یہ ساری تفصیلات معلوم ہونے کے بعد آپ سگریٹ نہیں چھوڑیں گے؟ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی معاشی ترقی کے لیے جتنے روپے کی آپ سگریٹ پی جاتے ہیں، اگر اتنے روپے آپ راہ خدا میں صدقہ کر دیں تو آپ بتائیے کہ یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کس قدر کام آنے والا معاملہ ہوگا. میں فیملی سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ بھی تھوڑا سا ہاتھ جوڑ لیں، پلیز سگریٹ چھوڑ دیں. یہ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں جنہیں بعض اوقات، میں یہ ایک اندازے سے عرض کر رہا ہوں، جنہیں پھر آگے چرس اور دیگر نشے کی عادت پڑ جاتی ہے. جب جس سے سگریٹ ہی نہیں پی ہوتی نا، آپ کو نارملی وہ اس لت میں پڑے ہوئے ملیں گے نہیں. اس مطلب کہ نشے کے جو عادی بنتے ہیں، ان کی پہلی سیڑھی سگریٹ ہے. یہ سگریٹ پیتے ہیں پھر اس نشے کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پھر یہ ہاتھ میں آ جاتے ہیں. تو کیا آپ نہیں چھوڑیں گے اب بھی؟ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لگ گئی، کوئی ایسی محتاجی ہو گئی، لاکھوں کروڑوں روپے پھر آپ کی علاج پر خرچ ہوں گے، بے روزگاری الگ ہو جائے گی، گھر میں پریشانی الگ. اللہ نہ کرے آپ کا یہ دھواں آپ کے بچوں کے پھیپڑوں سینوں کو برباد کر دیا. چھوٹی سی بچی، چھوٹے سے بچے پر بھی آپ کو رحم نہ آئے. یہ تو آپ تو بہت محبت کرتے اپنے بچوں سے، اتنا محبت کرتے اپنے بچوں سے. آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ جو گھر میں جھول رہا ہے کمرے کے اندر، بیڈ روم کے اندر، اور آپ بیڈ روم میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں، اور یہ دھواں سگریٹ کے چھوٹے سے بچے کے ناک کے ذریعے جو سینے میں اور پھیپڑوں میں داخل ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ تو اپنے بچے کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے. اس طرح باہر آفس کے اندر لوگوں میں بیٹھتے ہوئے کیوں کرتے ہیں ایسا؟ نہ کریں، نہ کریں، پلیز چھوڑ دیں. میں نے 20 سال پرانے اسموکر، سگریٹ پینے والوں کو 1 شارٹ اسموکنگ چھوڑتے دیکھا ہے. میں آئی وٹنس ہوں. کیونکہ طلب تو ہوتی ہوگی، انہوں نے بھی چھوڑا. مجھے پرسنلی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سگریٹ پیتے کیسے ہیں، نہ سگریٹ کا ٹوبیکو ایکسپیرینس ہے ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے. نہ کبھی سگریٹ پی ہے، نہ کبھی اپنے کو آتی بھی نہیں ہے، نہ کبھی تمباکو کا تجربہ ہے ہم کو. مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب بڑی فیلنگز آتی ہوں گی. 20-25 سال تک جو سگریٹ پیتے ہوں گے ان کو چھوڑتے وقت کتنی پرابلم ہوتی ہوگی. مگر 1 شارٹ چھوڑ دیا. یو کین ڈو اٹ، آپ کر سکتے ہیں. ہمت مردہ تو مدد خدا. ہمت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال دیں. سبق آموز خبریں سلسلے میں میرا یہ ایک سوال ہے، 30 سے 35 سال کی عمر میں کتنا ویٹ وزن ہونا چاہیے؟ براہ کرم اس بارے میں بتا دیں. جی ڈاکٹر صاحب. 30 سے 35 سال کی عمر میں وزن جو ہونا چاہیے ان کی ہائٹ کے حساب سے ہائٹ کے حساب سے ان کی ہائٹ جتنی ہوگی، جیسے 5 فٹ ہائٹ ہے تو کم و بیش 60 کے اندر ان کا وزن ہونا چاہیے 5 فٹ پہ. اور 5 فٹ سے انچ میں اوپر زیادہ ہے تو اس کے حساب سے پر انچ پر کے جی، پر انچ پر 1 kg یہ ایوریج ہے. کہ آپ اپنا ہائٹ
دیکھ لیں، اپنی قد دیکھ لیں، آپ کا قد کتنے فٹ کا ہے، انچز پر دیکھ لیں کہ جتنے انچ کا آپ کا قد ہے پر انچ 1 kg 1 کلو گرام، اس کے حساب سے انشاءاللہ آپ اس کا حساب بنا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اوکاڑا میں بڑا ایک عجیب واقعہ، ڈاکٹر صاحب پہلے اوکاڑا کی طرف چلتے ہیں۔ اوکاڑا میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا، کیا ہوا آئیے خبر دیکھتے ہیں۔ اوکاڑا میں طوفانی بارش، دیواریں، چھتیں اور درخت گرنے سے 14 افراد جاں بحق۔ اوکاڑا شہر اور گرد و نواح میں شدید طوفان اور تیز بارش سے مختلف حادثات میں 14 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ تیز رفتار آندھی سے ضلع بھر میں درجنوں درخت، پول، سائن بورڈز اکھڑ گئے اور گھروں کی دیواریں اور چھتیں گرنے کے واقعات پیش آئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق گوگیرا میں چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو انچارج کے مطابق ملبے تلے دب کر جاں بحق ہونے والے 8 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، جبکہ دوسرے واقعے میں درخت اور دیوار گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے۔ اسی طرح کچہری بازار میں درخت گر گیا جس کے نتیجے میں نوجوان جاں بحق ہو گیا، جبکہ 2 راہگیر زخمی ہو گئے۔ حویلی لکھا میں دیوار گرنے سے 1 شخص جاں بحق ہو گیا۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ موت 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 موت، کورونا موت، کینسر موت، ٹی بی موت، حادثے موت، طوفان موت، بارشیں موت، چھتیں گر گئیں موت، درخت گر گئے موت، اتنے موت کے مرنے کے واقعات اور خبریں ہم سنتے ہیں، لیکن ہائے دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا، شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت، اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں۔ اتنے موت ہسپتالوں میں موت کے واقع، قبرستان میں تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی شہر خاموشاں، وہاں قبرستان میں عبرت، ہسپتالوں میں عبرت، ہر جگہ عبرت ہی، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر ہم کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، تو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ سبق آموز خبروں میں اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لمحے بھی آ سکتی ہے، آپ کو بھی آ سکتی ہے، مجھ کو بھی آ سکتی ہے۔ ہماری سانسوں کی گنتی کب پوری ہو جائے اور ہمارا کس حال میں مرنا لکھا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو کچھ حادثات و واقعات ہو رہے ہیں، جو طوفان، بارش، ہوائیں، درخت کا گرنا، زلزلے وغیرہ، اس میں جتنے مسلمان انتقال کر گئے، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ سب کی بے حساب مغفرت کر دے، اور سارے زخمیوں کو اللہ صحت عطا فرما، تمام لواحقین کو اللہ صبر عطا فرما، اللہ سب کو صبر دے، اور ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا معاملہ یہ سامنے آتا ہے، آئی تھنک اس کو شاید کہیں گے کہ صحت یا ہیلتھ کے تعلق سے، آئی تھنک اوور کانشیس کہیں گے، بہت زیادہ آدمی صحت کے تعلق سے سوچ رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی بسا اوقات انسان کو بیماری کی طرف لے جاتا ہے۔ آئیے ایک رپورٹ سنتے ہیں۔ صحت سے متعلق حد سے زیادہ فکر مند ہونا مسائل اور ذہنی پیچیدگیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ صحت کے متعلق فکر مند ہونا اچھی بات ہے، انسان کو اپنے اندر آنے والی علامات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، لیکن ایک حد سے زیادہ فکر اور اندیشے آپ کو مزید مسائل اور بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں صحت سے متعلق آنے والا ہر خیال اور سوچ ضروری نہیں کہ سچ اور حقیقت ہو۔ لوگ معمولی سی علامات کو بھی بڑی بیماری سے جوڑ کر فکر مند ہو جاتے ہیں، جس سے ان کے ذہن پر دباؤ پڑتا ہے اور وہ ڈپریشن، ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بعض افراد کسی اور کی بیماری یا علامات کے متعلق جان کر اپنے اندر ان علامات کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ایسے افراد بعض اوقات بیجا ادویات اور سپلیمنٹ کا از خود استعمال شروع کر دیتے ہیں، جس کے سائیڈ ایفیکٹس ان کو ذہنی مسائل یا کسی مرض میں مبتلا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں کیسے پتہ لگایا جائے، بیماری اور گمان میں کیسے فرق کیا جائے، تو اس کے لیے کسی بھی علامت کی خود سے تشخیص کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے اور درست چیک اپ کروایا جائے۔ مختلف بیماریوں کی علامات ایک جیسی ہوتی ہیں، جس کے سبب غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معمولی فرق کے ساتھ مرض کچھ
کچھ کا کچھ ہوتا ہے. اچھا سوچیں, اچھا کریں, اچھے کی امید رکھیں. اچھا سوچیں, اچھا کریں, اچھے کی امید رکھیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیرک بھی ہیں. انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم ان سے کچھ رائے لیں گے جو اس وقت آپ نے رپورٹ دیکھی ہے, اور ڈاکٹر سلمان بھی ہمارے ساتھی ہیں. میں نے جن ڈاکٹروں سے اس معاملے میں جو معلومات حاصل کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بار بار بلڈ پریشر چیک نہ کیا جائے. ایک بہت ہی ریئر سچویشن میں جب ڈاکٹر کی طرف سے آپ کو ریکمنڈیشن ہو, سجیشن ہو, یا آپ اتنی دیر کے بعد بلڈ پریشر چیک کریں تو وہ ایک ڈیو ٹو ڈیزیز پرابلم کی وجہ سے ہے. ادروائز بار بار یہ نہ کیا جائے, بار بار یہ نہ کیا جائے, یعنی کہ مینٹلی طور پر ایسا نہ ہو کہ آدمی پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر زیرک آپ بتائیے, کیا یہ جو پرابلم ابھی رپورٹ بتائی گئی ہے اس کا بھی کوئی نفسیات سے تعلق ہے؟ اب تو یہ نا کہ اب جو بھی کچھ ہو جائے نا, زیادہ بخار بھی آتا ہے تو لوگ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی کام بھی ٹھیک ٹھاک, آپ نفسیاتی ڈاکٹر والے ہو نہیں, آپ لوگوں نے بھی لوگوں کی نفسیات کے ساتھ ٹھیک ٹھاک کام تو کیا ہوا ہے. یہ جو رپورٹ میں علامات بیان کی گئی ہیں صحت کے حوالے سے, غیر ضروری طور پر پریشان ہونا اور وہ بیماری جو آپ کے اندر نہیں اس کے حوالے سے سوچنا, یہ واقعی ایک بہت بڑا یعنی کہ چیلنجنگ مریض ہوتے ہیں ایسے ڈاکٹروں کے لیے, کیونکہ ڈاکٹروں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی. ٹیسٹ کرواتے ہیں, انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, سب کچھ نارمل آتا ہے, پھر بھی مریض کہتا ہے کہ میرے اندر یہ پرابلمز ہے. اور پہلے آپ نفسیات کی طرف جا بھی نہیں سکتے جب تک کہ بیسک انویسٹیگیشن کر کے آپ رول آؤٹ نہ کریں کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر جب ٹیسٹ وغیرہ یا انویسٹیگیشن سب نارمل ہوتی ہیں تو پھر یہ واقعی ایک پرٹیکولر جو ہے وہ نفسیاتی مرض ہے. ہائپوکونڈرائسس اس کو کہتے ہیں, کہ خواہ مخواہ جو ہے وہ آپ سوچتے ہیں. اور اس حوالے سے یہ بہت مشکل ہوتا ہے ایسے مریضوں کو ہینڈل کرنا, ماہرین نفسیات کے لیے بھی. اور اس کا جیسے رپورٹ میں بھی مینشن کیا گیا تھا کہ ہر وقت وری کرنے کے حوالے سے ہماری باڈی جو بھی ہماری تھوٹس ہوتی ہیں, منفی تھوٹس ہو گئی یا پریشانی ہو گئی یا انگزائٹی جس کو بولتے ہیں, تو یہ ہمارے جسم کے اندر ہارمونز اور کیمیکل ریلیز کرتی ہے جس کو ہم سٹریس ہارمونز کہتے ہیں, ایڈرینلن وغیرہ, نور ایڈرینلن. اب ان کا جسم پر اثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پٹھے جو ہے وہ کھچے رہتے ہیں, آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ تیز ہوتا ہے, اسی طرح آپ کی خون کی نالیاں جو ہیں وہ سکڑتی ہیں. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے, ہارٹ اٹیک کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے, اور پھر پٹھے کھچے رہنے کی وجہ سے سر کا درد بھی ہوتا ہے, بندہ ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے, نیند بھی صحیح طرح سے نہیں آتی, اور اسی طرح جو ہے وہ امیون سسٹم بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو اس کا ظاہر ہے میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو اس طرح کی بیماری نہ لگائے, اس سے محفوظ رہے. لیکن بہت کچھ انسان کی اپنی سوچ پر بھی ہوتا ہے, اور اس کا اگر نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو کئی جو ہے وہ روٹ کوز یا روٹ پرابلمز یہ بچپن سے شروع ہوتی ہیں. بعض دفعہ آپ کی جو ہے وہ کچھ نیڈز پوری نہیں ہوتی, یا گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا, یا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی بیماریاں فیملی میں رن کر رہی ہوتی ہیں, یا والد صاحب کو اس طرح کی کوئی بیماری ہوتی ہے, یا والدہ صاحبہ کو ہوتی ہے, وہ پھر آگے بچے جو ہے وہ اسی یعنی کہ جینیٹیکلی بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے, اور بعض دفعہ دیکھ کر بھی جو ہے وہ اس کا اثر پڑتا ہے. تو یہ کچھ مدنی پھول تھے اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح رشتوں میں شکوک و شبہات رشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں, اس طرح اپنے جسم کے تعلق سے بھی شکوک و شبہات کہ مجھے یہ تو نہیں ہو گیا, مجھے یہ تو نہیں ہو گیا, میں یوں لوں گا تو یوں ہو جائے گا, یوں ہوگا تو یوں. ایک تو ریئلٹی ہوتی ہے, لیکن ایک صرف اور صرف اپنے ہی ایک سب سوچ رہا ہوتا ہے, اور بس خیالات آ رہے ہوتے ہیں پھر یہ کر لوں, پھر یہ کر لوں. تو ایسا تو نہیں لگتا کہ اس طرح کی چیزوں سے جو اپنے جسم میں جو بیماریوں کے تعلق سے یا جسمانیت کے تعلق سے شکوک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں, وہ جیسے وہ رشتے بھی خراب کرتے ہیں یا اپنے جسم کے بھی حالات خراب کر دیتے ہوں گے؟ جی بالکل, جیسے میں نے عرض کی کہ اس طرح کرنے کی وجہ سے جو آپ کے باڈی میں کیمیکل امبیلنس آئے گا, اس کی وجہ سے آپ کا ہارٹ ریٹ تیز ہوگا, آپ کی بلڈ ویسل سکڑیں گی, بلڈ پریشر ہوگا,
تو اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ کیونکہ پھر یہ لانگ ٹرم چلتی رہتی ہے نا، ایک تھوڑے محدود عرصے کے لیے ہو تو بندہ ریکور ہو جاتا ہے، لیکن اس سٹیٹ میں جب آپ ایک لانگ ٹرم رہتے ہیں تو آپ کو باڈی پر بالکل اثر پڑتا ہے، جسمانی طور پر بھی، اور ایسے لوگوں کو پھر ہارٹ اٹیک ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر جو دیکھا جائے تو یہ کڈنی فیلئر کا، گردے فیل ہونے کا سب سے جو ہے وہ بڑا کوز ہے، ہائپرٹینسو نیفروپیتھی اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ظاہر بلڈ پریشر ہائی ہونے سے جو ہے وہ پھر آپ کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں، انجائنا، ہارٹ اٹیک، یہ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ تو ملٹیپل پرابلم جسمانی طور پر آپ کو لانگ ٹرم ہو جائیں گی۔ ایسے جیسے کچھ جی ڈاکٹر سلمان، ایسا کرنی تھی، کچھ لوگوں کو تھوڑی اگر معلومات ہوتی ہے نا کہ یہ چیز کی تاثیر گرم ہے، تو میں نے گرم چیز کھا لی ہے تو اس گرم تاثیر کو اور اس ختم کی گھبراہٹ شروع ہو جائے گی۔ نہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے ٹھنڈی تاثیر کی چیز کھاتے ہیں، اچھا، تو یہ کھاتے رہتے ہیں اور ہیبیچول۔ ڈاکٹر زیرک اس پہ مزید رہنمائی فرما دیں گے۔ فیمیل کے اندر باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر جو ہے وہ کتنا کامن ہے، کہ مطلب ہر وقت یہ اپنے لے کے جو تشویش میں رہتے ہیں کہ وزن بڑھ گیا ہے، موٹاپا ہو گیا ہے، اس کو بیلنس میں رہنا ہے، تو ڈائٹ اور پھر موٹاپے سے تو مرد ہو یا عورت ہو بچنا چاہیے۔ نہیں، اور یہ باڈی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وزن کے تعلق سے بندے کو احتیاطی تدابیر ہی رکھنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کا اپنا وزن کم کرنے کے چکر میں کمزوریاں پال لینا، پھر بون ڈیزیز کی طرف چلے جانا، بیک پین کی طرف چلے جانا، اس طرح مطلب بہت سارے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، سوچنے کی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، پھر احساس کمتری الگ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر کبھی چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہوگی کہ میرا چہرہ صحیح نہیں ہے تو میری آنکھ صحیح نہیں ہے، میرا چشمہ صحیح نہیں ہے، میرا قد صحیح نہیں ہے تو میرا یوں صحیح نہیں ہے تو میرا یہ صحیح نہیں ہے، میں یہ لے لوں، میں وہ لے لوں، 10 آدمی سے مشورہ کریں گی، اور اس میں پھر وہ اتنی مطلب کہ اس میں غیر ضروری، ایک ہوتی ہے کہ بعض چیزیں ضروری ہوتی، غیر ضروری چیزوں میں پڑھ کر اپنے جسم کا، اپنی صحت کا جو ستیہ ناش کیا جاتا ہے، اور پھر جو ویکنیس یہ لڑکیاں یا آج کل کے ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں، میں نے بھی سنا تھا کہ پھر وہ کمزوریوں کا شکار ہو جاتی ہیں، پھر اسپیشلی آفٹر میرڈ، شادی کے بعد، اور پھر اس کے بعد جب پریگننسی ہو جائے، اس کے بعد اگر بچے ہوں تو اس کے بعد جو ان کے میڈیکل ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ شاید آج اس وقت ان لڑکیوں کو، ان بچوں کا شاید اس کا اندازہ نہیں ہے، وہ صرف لگتا ہے صرف کسی فیشن یا کسی مطلب گلیمرائز کلچر کے نام پر اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ انہیں آگے جا کر تکلیف ہو جائے۔ موٹاپے سے بالکل بچنا ہے، اوبیسٹی سے بالکل بچنا ہے، اس طرح کی دیگر بیماریوں سے بالکل بچنا ہے، لیکن ان بیماریوں سے بچنے کے چکر میں ذہنی مریض بھی تو نہیں نہ بن جانا۔ کچھ کہیں گے ڈاکٹر زیرک؟ جی، اس حوالے سے بالکل جو آج کل کا دور چل رہا ہے، میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، اس میں جو ایک نارمل امیج کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ بھئی مردوں کا یہ نارمل امیج ہے اور عورتوں کا یہ نارمل امیج ہے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ نارمل بھی اب نارمل ہے جو بالخصوص عورتوں کے حوالے سے امیج کریٹ کیا جاتا ہے، وہ نارمل نہیں ہے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے جیسے آپ کی ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہائٹ کے حساب سے ویٹ ہونا چاہیے، وہ ہماری باڈی کے تمام سسٹمز کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب جو عورتیں انڈر ویٹ ہوتی ہیں ان میں ہارمون امبیلنس آتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ پریگننسی کے حوالے سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ تو بہرحال وہ جو میڈیا کے ذریعے یہ جو ایک امیج، اب نارمل امیج کریٹ کیا جا رہا ہے، اس کا آج کل بہت پریشر ہے، اور لڑکیاں اس کا زیادہ پریشر لیتی ہیں اور اپنی باڈی کے حوالے سے اوور کانشیس ہو جاتی ہیں، پھر ڈائٹنگ، ایکسیسو ڈائٹنگ کی طرف چلی جاتی ہیں، اور ایکسیسو ڈائٹنگ کی وجہ سے جو ہے ان کے جسم میں سوڈیم اور پوٹاسیم ہو گیا، اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو منرلز ہوتے ہیں ان کی تعداد میں جو ہے وہ نارمل سے وہ ایب نارمل ہو جاتے ہیں، اور اس کا کافی لانگ ٹرم ایفیکٹ بھی ہوتا ہے۔ احتیاطی باتوں پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کالز دیں۔ نگران شورا کے جو یہ الگ الگ ٹاپک ہوتے ہیں سبق آموز سلسلے میں، اس سے کافی سیکھ حاصل ہوتی ہے۔ عرض یہ تھی حضور کہ ایک گھر میں کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہوتا ہے
اور کوئی لڑکی ان کے یہاں آتی ہے شادی ہو کر، اب وہ روکے ٹوکے تو اس پر ماحول درست نہیں ہوتا گھر کا، تو اس پر کس طرح سمجھایا جائے گھر کے بڑوں کو جو کہ بچوں کے سامنے سگریٹ یا بیڑی وغیرہ پیتے ہیں؟ برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمارے بڑوں کو بھی سمجھائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین بھیا کو یہ گھر کے بڑوں سمجھ جاؤ نا، پروگرام دیکھنے کے بعد اس طرح کی چیزیں ہونے کے بعد ہو سکتا ہے گھر میں کئیوں کو پریشانی ہو گیا اور یار آپ چھوڑو، لیکن دیکھیں مارا ماری کر کے نہ چھڑوائیں، کیونکہ اگر اس کو ٹینشن دیں گے نا تو ایک کی دو پیے گا۔ یہ سنا ان کا یہ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے، یہ ٹینشن میں زیادہ پیتے، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، حالانکہ یہ زیادہ اس کو زیادہ پینے سے زیادہ ٹینشن ہونا چاہیے کیونکہ بیماری بڑھ سکتی ہے۔ تو اللہ خیر فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ بڑے چھوڑیں گے تو انشاءاللہ چھوٹے بھی چھوڑیں گے۔ اب بڑے بولے کہ میں نہ چھوڑوں، میں پیوں، میں سب کچھ کروں اور میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں کہ تم نہ کرو، تو ٹھیک ہے، بچوں کو واقعی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر کسی میں بھی، چاہے وہ بڑے ہوں، پہلے بڑے ہوں، اگر وہ عادت اچھی نہیں ہے، غلط ہے، غیر شرعی ہے، غیر اخلاقی، اس کو اختیار تو نہیں نہ کیا جائے گا۔ یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ایویڈنس ہی نہیں ہے، جناب وہ کرتا تو میں کیوں نہیں کروں۔ وہ یہ تو آپ بولے گے یار وہ نماز پڑھتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے، تو اس طرف ہمارا یہ کبھی جملہ نہیں تو یار وہ تہجد پڑھتا ہے میں کیوں نہ پڑھوں، یہ اچھی بات ہے۔ وہ نماز با جماعت پڑھتا ہے میں کیوں نہ پڑھوں، وہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے میں کیوں نہ پڑھوں، تو یہ اچھی بات ہے، اس طرح جائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عادتوں کو اچھا رکھیں، تو انشاءاللہ چھوٹے ان عادتوں کو اختیار کریں گے اللہ نے چاہا۔ ہمارے پاس ایک رپورٹ تیار ہے، اس کے آتش فشاں آگ، پہاڑوں سے جو آگ نکلتی ہے، وہ پہاڑوں سے جو آگ نکلتی ہے نا، اس آگ کے تعلق سے کہ وہ آگ کیا ہے اور اس کے پلس مائنس کیا ہیں، اس میں میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، یہ بھی ایک سمجھے کہ قدرت کا ایک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس میں آپ مطلب کہ وہ دیکھیں گے، نظارہ دیکھیں گے کہ کس طرح پہاڑوں میں بھی آگ ہے اور سمندر میں بھی آگ ہے، اور اس آگ کے جیسے کہ بہت سارے دریا بہتے ہیں، آگ کے دریا بہتے ہیں۔ میں یہ ویڈیوز دیکھی تھی، میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ یہ آگ ایسی ہے، جہنم کی آگ ایسی ہوگی، اللہ کی پناہ۔ اتنے کلومیٹر تک، اتنے کلومیٹر تک زندگی مشکل ہو جاتی ہے، 20 کلومیٹر کی آپ کو شاید اس میں آپ کو آواز آئے گی۔ تو جہنم کی آگ کی تپش کیسی ہوگی، جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے اور کالی ہے۔ تو دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ تو یہ دنیا کی یہ جو پہاڑوں سے نکلنے والی جو آگ ہے اور یہ آگ کا جو لاوا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، آتش فشاں کے تعلق سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کانگو میں آتش فشاں پھٹنے سے 2500 مکانات تباہ، 20,000 لوگ بے گھر، 4 لاکھ افراد کی نقل مکانی۔ 22 مئی کو ہونے والے آتش فشاں کے دھماکے میں تقریباً 2500 مکانات تباہ ہو گئے، جبکہ کانگو کے شہر گوما اور آس پاس سے 4 لاکھ افراد کو نقل مکانی کرنی پڑی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آتش فشاں سے متاثرین کی بڑی تعداد پینے کے پانی اور کھانے کی اشیاء کی قلت کا شکار ہیں۔ انڈونیشیا میں آتش فشاں پھٹ پڑا۔ آتش فشاں پھٹنے کے بعد راکھ آسمان میں 2.8 کلومیٹر کے دائرے تک پھیل گئی۔ قریبی آبادی کو پہلے ہی خالی کرا لیا گیا تھا۔ زوردار دھماکے کے بعد راکھ اور پتھر دور دور تک جا گرے، جبکہ پہاڑی سے لاوے کا اخراج شروع ہو گیا۔ آتش فشاں کیا ہے؟ آتش فشاں سے مراد ایسے پہاڑ ہیں جن میں مختلف اقسام کی گیسز اور سطح پر گرم مادہ یعنی لاوا موجود ہوتا ہے۔ ایک آتش فشاں میں 15 سطح ہوتی ہیں، جن میں لاوا سب سے نچلی سطح پر ہوتا ہے۔ آتش فشاں کی 3 اقسام ہوتی ہیں: زندہ یا متحرک آتش فشاں، خاموش آتش فشاں جو کافی عرصے کے بعد متحرک ہوتا ہے، اور نمبر 3 مردہ آتش فشاں جو پہلے کسی زمانے میں متحرک تھا۔ آتش فشاں کے ارد گرد کا 20 کلومیٹر حصہ خطرناک ہوتا ہے، یعنی آتش فشاں کے پھٹنے کی صورت میں یہ حصہ اور اس کی آبادی اس کی تباہ کاری کا شکار ہو سکتی ہیں۔ آتش فشاں پھٹنے کی صورت میں نہ صرف لاوا نکلتا ہے بلکہ اس میں گیس اور راکھ بھی نکلتی ہے۔ اکثر آتش فشاں زمین کی پلیٹوں کے درمیان واقع ہوتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت قریب 1900 آتش فشاں پہاڑ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے متحرک ہیں۔ دنیا کی 35 کروڑ آبادی آتش فشاں پہاڑوں کے ارد گرد رہتی ہے۔
आतिश फिशा पहाड़ न सिर्फ जमीन पर मौजूद हैं, बल्कि ये समंदर के अंदर भी मौजूद हैं और बर्फ के पहाड़ों के दरमियान भी मौजूद हैं। दुनिया में सबसे बड़ा आतिश फिशा पहाड़ मोना लाव है, जिसकी ऊंचाई 4169 मीटर है, जो हवाई के इलाके में मौजूद है। आतिश फिशा से कुछ फवायद भी हासिल होते हैं। आतिश फिशा का लावा जिस जमीन पर से गुजरता है, उस जमीन को इंतहाई जरखेज कर देता है। आतिश फिशा का लावा जब समंदर में जाकर गिरता है, तो समंदर के कुछ हिस्से को भरकर नई जमीन उभर आती है, जिससे जमीन में इजाफा हो जाता है। आतिश फिशा की राख और लावे में बहुत से मादनियात भी निकलकर जमीन पर आ जाती हैं, जैसे कॉपर, सल्फर और सोने जैसी मादनियात शामिल हैं। कुछ लावे की बाकियात से हीरे भी मिले हैं। आतिश फिशा फिजा को ठंडा भी करता है। इसमें निकलने वाली राख में से सल्फर निकलता है, जो फिजा में मौजूद नमी से मिल जाता है और सालों तक फिजा का हिस्सा रहता है, जिससे उस इलाके का दर्जा हरारत कम हो जाता है। इसके अंदर से निकलने वाली भाप में जियोथर्मल एनर्जी होती है, जिससे बिजली बनाई जा सकती है। दुनिया में 20 ममालिक इस एनर्जी से बिजली बना रहे हैं। अमेरिका इससे सबसे ज्यादा 1.5 गीगावाट बिजली पैदा कर रहा है। पाकिस्तान में भी 7 आतिश फिशा मौजूद हैं। इनमें से कोई भी मुतहर्रिक नहीं। दुनिया में आतिश फिशा फटने के जो बड़े हादसा रोनुमा हुए, इसमें से कुछ दर्ज हैं। 1815 में इंडोनेशिया में आतिश फिशा फटने के नतीजे में 2.5 लाख से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन गए। 1883 में इंडोनेशिया में ही आतिश फिशा फटने के एक और वाक़े में 36,000 अफराद मारे गए। 1902 में फ्रांसीसी जजीरे में आतिश फिशानी से 30,000 लोग हलाक हो गए। 1985 कोलंबिया में 23,000 और 1792 में जापान में 15,000 लोग हलाक हो गए। हमारे पे एक्सपर्ट व्यूज हैं, उनकी तरफ जाने से पहले आपने सुना होगा कि ये अभी कि समुद्र के अंदर पानी में भी आग। मैंने जब ये रिपोर्ट का ये हिस्सा सुना था, तो मेरे जहन में सूरह यासीन शरीफ की एक आयत आई थी। मैं वो आयत आपको बयान करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये सूरह यासीन की में है आयत नंबर 80 कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी जअल लकुम मिनश-शजरिल अख़दरी नारा, जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख्त से आग पैदा की। इसकी तफसीर सुनिए कि जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख्त से आग पैदा की, यानी अरब के 2 दरख्त होते हैं जो वहां के जंगलों में कसरत से पाए जाते हैं। इनकी खासियत यह है कि जब इनकी सब्ज शाख, ग्रीन ब्रांच ऑफ ट्री, शाख कहते हैं ब्रांच ऑफ ट्री को, जब इनकी सब्ज शाखें काट कर एक दूसरे पर रगड़ी जाएं तो इनसे आग निकलती है। हालांकि वो इतनी तर यानी इतनी गीली पानी वाली होती हैं कि इनसे पानी टपकता है। इसमें कुदरत की कैसी अजीब व गरीब निशानी है कि आग और पानी दोनों एक दूसरे की जिद, हर एक जगह एक लकड़ी में मौजूद, ना पानी आग को बुझाए ना आग लकड़ी को जलाए। जिस कादिर मुतलक की ये हिकमत है, वो अगर एक बदन पर मौत के बाद जिंदगी वारिद करे तो इसकी कुदरत से क्या अजीब। और इसको नामुमकिन कहना, आसार कुदरत देखकर जाहिलाना और सरकशी वाला इनकार करना है। ये सब तफसीर सिरातो जिनान से मैंने आपको पढ़कर सुनाया। तो ये बस अल्लाह ताला की कुदरत है। और ये देखिए कि किस तरह, मतलब कि जिस तरह समुंदर बहता है इस तरह आग भी बहती है। क्या क्या मंजर है ये। और इससे भी मिलने वाली मादनियात, इससे भी मिलने वाले ऐसी चीजें जो इंसान को फायदा देते हैं और जो नुकसान के पहलू वो भी हैं। हमारे पास एक्सपर्ट व्यूज हैं, आइए देखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर गुलरेज हामिद है। मैं कराची यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ा रहा हूँ जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। मेरा डिपार्टमेंट जो है जियोलॉजी यानी कि शोबा अर्जियात। आतिश फिशा को हम लोग वॉल्केनोज भी कहते हैं। वो कौन सी प्लेट है, जब वो टकराएंगी तो वॉल्केनोज बनती है। एक ओशियनिक प्लेट, एक कॉन्टिनेंटल। जब ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो ये क्या होती है कि ये उसके नीचे टकरा के चली जाती है, उसको हम लोग सबडक्शन कहते हैं। और उसकी वजह से जमीन की तरफ ये आतिशफिशा पहाड़ रोनुमा होते हैं। अब ये आतिशफिशा पहाड़ है क्या चीज? देखिए, आमतौर पर ये होता है कि ये जो जमीन के अंदर आपका जब सबसे ऊपर वाली सरफेस जिस पे हम लोग रह रहे हैं, इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे होता है मेंटल और मेंटल के अंदर होता है कोर। ये जो मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना,
यानी कि जमीन के नीचे कस में हम रहते हैं, कस के फौरन नीचे एक मेंटल का हिस्सा होता है, वो होता है सेमी लिक्विड। अल्लाह हम सबको आफियत 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 अता करे। दुनिया की आग से भी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, जहन्नम की आग से भी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ क़ारिआ